السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ وہی اصل ہمارا مالک کہلانے کا حقدار ہے، وہی طاقتور ہے، اور اسی کی دی ہوئی یہ زندگی جو ہے ہم اسی کو خوش کرنے کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمان اور پیارے پاکستانی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیلولہ کرنا سنت ہے یا فرض، اور اس کے معنی کیا ہے، کب کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو وقت نکال کے دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہی نہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس کا یقیناً آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس نیت سے کریں ہر کام کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یا میرے یہ نبی کا کہنا ہے، یا میرے رب کا یہ حکم ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کریں تو اس کے بارے میں پہلے سوچیں، غور کریں، اور پھر اپنے رب کا حکم سمجھ کر، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کر جب عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی اچھے سلیقے سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ لوگ ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے تاکہ جلد از جلد ہماری تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو، ہم اپنی بات کو زوردار طریقے سے دور تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ لوگوں کی طرف سے سوال آیا تھا، قیلولہ کیا ہے، سنت ہے یا فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے قیلولہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا۔ سونا فرض نہیں ہے، یعنی آرام کرنا۔ بعض لوگ ہیں ان کو دوپہر کو یا دن کے وقت سونا جو ہے اس میں انہیں نہیں موقع ملتا، یا وہ نہیں سو پاتے، نیند نہیں آتی، تو اس صورت میں بھی اگر وہ صرف لیٹ جائیں، آرام کر لیں، تو یہ بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے اس بات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قیلولہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور اس سنت میں بھی ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو جسم کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے، اور آرام کی وجہ سے جسم ایک دفعہ پھر چوک و چوبند ہو جاتا ہے، تو اس کی بھرپور توانائی طاقت بحال ہو جاتی ہے، اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہم شام تک یا رات گئے تک اگر کام کرتے ہیں تو اس کام میں ہم ایکٹیو، چوک و چوبند اور ہوشیار رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے قیلولہ کرنے کے یہ فوائد بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بہترین وقت یہ ہے کہ پہلے دوپہر کا کھانا کھائیے، اور اس کے بعد نماز ظہر پڑھیے۔ نماز ظہر پڑھ کے پھر چاہے 10 منٹ کے لیے لیٹ جائیں، جسم کو آرام دیں، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں یہ آپ کی جو کوشش ہے اس کو سنت کہا جائے گا، اور ساتھ اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی صحت تندرستی جو ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھائیں دوپہر کا،
اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں، اور ظہر کی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ جو ہے وہ اپنے کام شام سارے چھوڑ کر آرام کریں۔ اگر نیند آ جائے 10 منٹ کی تو اور زیادہ اچھی بات ہے، اگر زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ سو لیں تو اس کے بعد اٹھ کے اپنا پھر کام جو ہے وہ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے خاص طور پر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنا کام جو ہے، اپنی زندگی جو ہے، اس کو زندگی بطور مسلمان نہیں چلا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ہم ٹکریں مار رہے ہیں۔ میں تو اسے یہی کہوں گا، کیونکہ صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارا ٹائم اٹھنے کا ہی 11-12 بجے کا ہے، کیونکہ رات کو ہم سوتے ہی 2 بجے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ٹکریں مارنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد جب اٹھ جائیں تو پھر اپنے کام دام جو ہیں وہ کرنے شروع کریں، نہ کہ اس وقت ہم سوتے رہ جائیں۔ جو صبح اٹھنے کے فائدے ہیں، خاص طور پر نماز فجر ادا کرنی ٹائم پر، یہ ہمارا فائدہ جو ہے سب سے بڑا یہ نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ پاتے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد سونے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس میں یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر شام مغرب تک دن کا ٹائم جو ہے وہ کام کرنے کے لیے رکھا ہے، آرام کرنے کے لیے رات بنائی ہے۔ لیکن ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، صبح سحری کے وقت سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوپہر کو جا کر اٹھتے ہیں۔ تو یہ اپنی عادتیں جو ہیں ہمیں تبدیل کرنی ہے، ایز اے مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ خاموشی سے بڑی چیخ کوئی نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور بدخوئی کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، آپ کی خاموشی بھی اکثر جواب دیتی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاموش رہنا زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے بعد کہ ہر بات کا، ہر گالی کا جواب، ہر تہمت کا، ہر الزام کا جواب دینے میں لگ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ خاموش رہیں۔ اس میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ خاموشی دل میں جو آپ کو بات کسی کی چبھی ہے اس کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور وہ وقت آنے پہ ملتا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کا چیخ چیخ کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سب سے بڑی چیخ ہے، کیونکہ یہ سب باتوں کا جواب خود بخود دے دیا جاتا ہے۔ وقت آنے پر ہر ایک کو جواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں جتنی بھی ہو سکے برداشت کا مادہ لائیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں اور خاموش رہنا سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کوشش کریں کہ ویڈیو کو جب شیئر کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کے بعد کمنٹس لکھتے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کا اظہار کریں۔ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ مجھے کوئی نقصان ہوگا، بلکہ آنے والے کل میں آپ کی ان باتوں کا جواب بھی آپ کو ملتا جائے گا۔ اگلی ویڈیو جو ہیں ان میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جو آپ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔